السلام علیکم محترم ناظرین، جیسا کہ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں لرن وتھ سہیل احمد۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے اسے ضرور سبسکرائب کریں۔ کل ایک پارلیمنٹ کے اندر ایک خواتین ممبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ آبدیدہ ہو گئیں جب وہ مسائل کو بیان کر رہی تھی، عورتوں کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کو۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس معاشرے کے اندر کس طرح عورتوں کے ساتھ بڑھتے ہوئے تشدد کے کیس رپورٹ ہو رہے ہیں اور ان میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ عورت جو کہ ایک اللہ پاک کی ایک مخلوق میں سے انمول اور قیمتی مخلوق ہے، وہ کبھی ماں کے روپ میں تو کبھی بیٹی کے روپ میں، کبھی بہن کے روپ میں تو کبھی بیوی کے روپ میں۔ اور آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے عورت کب دی؟ جب آدم علیہ السلام جنت کے اندر تھے، اس کی دل جوئی کے لیے، دل بہلانے کے لیے اللہ نے عورت دی، جس کے ساتھ وہ اپنے راز شیئر کر سکے، جس کے ساتھ وہ اپنی باتیں کر سکے۔ یعنی ایک شریک حیات کی زندگی میں کس طرح عورت کا کردار ہے، ماں کی حیثیت سے عورت کا کس طرح کردار ہے، بیٹی کی حیثیت سے عورت کا کس طرح کردار ہے، ایک بہن کی حیثیت سے عورت کا کس طرح کردار ہے، یہ میں اور آپ واقف ہیں، اور ان کے کتنے احسانات ہیں۔ لیکن ان سب باتوں کے باوجود کیا ہم نے سنجیدگی کے ساتھ کبھی سوچا ہے کہ اس معاشرے میں عورتوں کے ساتھ ایسے درندہ صفت مسائل کس طرح، ان کے ساتھ تشدد والی یہ واقعات کس طرح رونما ہو رہے ہیں؟ کیا کبھی ان کے ساتھ پیش آنے والے واقعات نے ہمیں سوچنے پر مجبور کیا؟ اس کے پیچھے بہت سے مسائل ہو سکتے ہیں، اس کے پیچھے بہت سے ریزنز ہو سکتے ہیں۔ عورت کو کمزور سمجھنا، عورت کو بعض اوقات عورت کے کمزوری کا فائدہ اٹھانا، جسمانی طور پر وہ مردوں سے نازک اور نفیس اور کمزور ہے، تو اس بات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے ساتھ جس طرح آئے بندہ پیش ہو۔ اسی بنیاد پر زیادہ سے زیادہ عورتوں کے ساتھ تشدد کے واقعات ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر کیپیبلٹی نہیں ہوتی ریٹیلیٹ کرنے کی۔ اٹیمپٹ جو مرد کرتا ہے فوراً اس کو جو ہے نا ہینڈل نہیں کر سکتی، عورت ریزسٹ نہیں کر سکتی، وہ بیچاری اس پوزیشن میں نہیں ہوتی۔ اس کا ناجائز فائدہ لے کر وہ ظالم، وہ کسی بھی صورت میں ہو، وہ اس عورت کے ساتھ ایک تشدد اس پر کرتا ہے، ظلم اس پر وہ کرتا ہے، ظلم اور ستم کرتا ہے۔ دوسری بات، کیا عورتوں کے مسائل کو اس طرح اجاگر ہی نہیں کیا گیا؟ ہم چند ایک مسائل، چند ایک واقعات کے ساتھ ہمیں پتہ ہے، اکثر تو ہمیں واقعات کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ کتنی ایسی خواتین ہیں جو بیچاری اپنی ساری زندگی جو ہے تشدد میں رہ کر گزار دیتی ہیں، حتیٰ کہ ان کو موت واقع ہو جاتی ہے، اور لوگوں کو پتہ تک نہیں چلتا کہ ان کے ساتھ کیا مسئلہ تھا، کیا پرابلم تھا، وہ کس ڈپریشن، کس فرسٹریشن، کس پرابلم کی وجہ سے، کس وائلنس کی وجہ سے اس کی زندگی برباد ہو گئی۔ عورت کے ایک اب اس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر دیکھیں کہ وقت کا حکمران دیکھیں اور قانون دیکھیں، اور لوگوں کے اندر خوف کتنا تھا، ریاست کے قانون کو اگر وہ پاسداری نہیں کرتے تھے تو ان کو خوف کتنا تھا۔ آج بس قسمتی سے ایسی سزائیں نہیں ہیں، ایسی عبرتناک اگر سزائیں دی جائیں تو یہ لاکھ مرتبہ، کروڑوں مرتبہ عورت کے ساتھ تشدد کرنے سے پہلے سوچیں گے کہ کہیں ہمیں ایسی عبرتناک جو ہے سزا کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر ایک عورت آتی ہے یمن سے، سونے کے ساتھ لدی ہو کر مدینہ طیبہ آتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے لوگوں کو کس طرح پایا، تو اس عورت کے بڑے تاریخی جواب تھا۔ کیا کہا؟ میں نے راستے میں کبھی کسی کو بھائی پایا تو کبھی کسی کو باپ پایا۔ یعنی کسی نے تکلیف نہیں دی، وہ بھی تو عورتیں تھی، کس طرح وہ محفوظ تھی۔ آج عورتیں محفوظ کیوں نہیں ہیں؟ اس معاشرے میں کیا ہوتا جا رہا ہے؟ آج بدقسمتی کے ساتھ ایسی سزائیں نہیں ہیں۔ اگر تو ایسی ان مجرموں کو سزائیں ملیں جو عورتوں کے ساتھ واقعات ایسے پیش ہو رہے ہیں،
ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے تو کسی میں یہ جرت نہیں ہوگی کہ دوبارہ وہ کبھی کسی عورت کی طرف میلی آنکھ اٹھا کر دیکھے۔ اس پر ایک چلی کے شاعر تھا، کیا خوب کہا تھا ایسے درندہ صفات لوگوں کے لیے۔ اس نے کہا تھا، کہو تم عدالت میں جانے سے پہلے، کہو تم وزارت میں جانے سے پہلے، کہو تم سفارت میں جانے سے پہلے، دکھاؤ تم ہمیں اپنے اعمال نامے، دکھاؤ تم ہمیں اپنے اعمال نامے، قیامت کے دن اور خدا پر نہ چھوڑو، قیامت کے دن اور خدا پر نہ چھوڑو، قیامت سے یہ لوگ ڈرتے نہیں ہیں، قیامت سے یہ لوگ ڈرتے نہیں ہیں۔ اسی چوک پر خون بہتا رہا ہے، اسی چوک پر خون بہتا رہا ہے، اسی چوک پہ قاتلوں کو پکڑ کر سزا دو، سزا دو، سزا دو۔ اگر ان کو عبرتناک شکست آج بھی دی جائے، وقت پر انصاف فراہم کیا جائے، تو ان عورتوں پر کوئی میلی آنکھ نہیں اٹھا کر دیکھے گا۔ اگر آپ میرے اس پیغام کے ساتھ متفق ہیں تو اس پیغام کو ضرور آگے پھیلائیں، تاکہ ہر عورت کی حفاظت ہم مردوں پر یقینی ایک لازمی ذمہ داری اور ہمارا فریضہ ہے جو ہم نے سر انجام دینا ہے۔ بہت شکریہ۔